آج کے دن کی مناسبت سے اور قربانی کے حوالے سے دو اہم مسئلے پہلے بیان کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز تلاوت کی گئی آیت کریمہ اور دیے گئے موضوع پر اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ماہ ذو الحجہ کی 9 تاریخ ہے۔ آج کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ آج کے دن حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ماہ ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 ذو الحجہ کو عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیرات کہنا یہ واجب ہے، اور مساجد میں بھی اور انفرادی طور پر بھی اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے تو ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اور ویسے بھی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ان کلمات طیبات، اس تکبیر کا ذکر اور ورد باقی دنوں میں بھی جاری رکھنا چاہیے۔ باقی دنوں میں پڑھنا مستحب ہے، اور ذی الحج کی 9 تاریخ فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ تک نماز عصر تک ان تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے۔ اور ان تکبیرات کے پڑھنے میں حکمت یہ ہے کہ اسلام کی شان و شوکت دلوں پر ثبت ہو جائے، اور اتنی بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا اس لیے کہ مسجد گونج جانی چاہیے اور دلوں پر شوکت اسلام جو ہے اس کا نقش جو ہے وہ ثبت ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو وہ ماہ ذو الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال نہ کاٹے، نہ ترشوائے، نہ مونڈے، ناخن بھی نہ کاٹے اور نہ ترشوائے۔ قربانی کرنے کے بعد بال کاٹے جائیں، حجامت بنوائی جائے، ناخن کاٹے جائیں۔ ایسا کرنا مستحب ہے، اور سیاستہ شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ ایسا کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد تک بال نہ کٹوائیں، نہ ترشوائیں، نہ ناخن کٹوائیں ترشوائیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ان کے لیے بھی ایسا کرنا مستحب ہے۔
لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ اگر کوئی بال کٹوا لیتا ہے بے خبری میں یا جان بوجھ کر ناخن ترشوا لیتا ہے تو ایسا کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا، لیکن نہ کٹوانا، ناخن نہ ترشوانا، اس کے اندر فضیلت زیادہ ہے۔ ان دو مسائل کے عرض کر لینے کے بعد آج ہمارے بیان کا خطاب کا موضوع ہے روح قربانی یا فلسفہ قربانی۔ پوری گفتگو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی نقطہ تمام حضرات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے عقائد، ہمارے نظریات اور دین میں جو بھی اعمال اور افعال مقرر کیے گئے ہیں ان کی بنیاد انٹرنیٹ پہ نہیں، ان کی بنیاد فیس بک پہ نہیں، اور ان کی بنیاد میسنجر پہ نہیں، بلکہ ہمارے تمام عقائد اور اسلام کے پورے نظام عبادات کو سمجھنے کے لیے بنیاد جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے یا پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں میں انتشار، افتراق اور فتنہ برپا کرنے کے لیے اور آنے والی نسل کو دین سے بیزار اور بیگانہ کرنے کے لیے، دین کے ساتھ جو مضبوط رشتہ اور تعلق ہے اسے یا تو ختم کرنے کے لیے یا کمزور کرنے کے لیے ایسے شوشے اور وسوسے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ جو ایک دفعہ پڑھ لے گا کم از کم شک و شبہ کا تو شکار ہوگا، غلط فہمی کا تو شکار ہوگا۔ ان میں سے آج کل ایک موبائل پہ میسج بھی چل رہا ہے اور ایک مخصوص طبقہ بڑی شد و مت سے یہ کہہ رہا ہے، اور اس کا تعلق ایک مخصوص گروہ کے ساتھ ہے کہ ہر سال کروڑوں کے جانور ذبح ہوتے ہیں پوری دنیا میں، اتنا خون ضائع ہوتا ہے، گوشت ضائع ہوتا ہے، کیا فائدہ اتنے پیسے خرچ کرنے کا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ قربانی نہ کی جائے، وہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، غرباء اور مساکین کی مالی مدد کر دی جائے، قربانی نہ کی جائے۔ اور اس سے پھر ایک اور درجے کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہلکی سی قربانی لے لو اور زیادہ پیسے جو ہیں وہ غریبوں اور مسکینوں کو دے دو۔ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کی گاڑیاں، ان کی رہائش، ان کے معاملات اگر دیکھے جائے تو کوئی ذی شعور کیا ان سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ آپ جو اتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں یہ ساری چیزیں بیچیں اور یہ غریبوں کو پیسے دے دیں؟ بدقسمتی سے جب بھی کوئی ایسا نیک عمل آتا ہے تو ان لوگوں کو غرباء اور مساکین یاد آ جاتے ہیں۔ حالانکہ قربانی کی روح اور فلسفے کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ گوشت کی تقسیم کا جو مرحلہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے اسے ایک حصہ غرباء کا، مساکین کا، فقراء کا، بیوہ عورتوں کا، اپاہج اور معذور لوگوں کا، بیمار مخلوق کا ایک حصہ نکالے۔ اسلام کا نظام زکوٰۃ اگر دیکھا جائے، مالیاتی نظام، صدقہ فطر کو دیکھا جائے، یہ سارے امور غرباء، مساکین، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، ان سب کے لیے یہ اسلام کا مالیاتی نظام ہے۔ اب یہ سوال ذہنوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے
کہ قربانی کی بجائے اتنی رقم جو ہے وہ غریب کو دے دی جائے۔ اس پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں قربانی کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے قربانی کا، نہ تو پیسہ دینے سے قربانی ادا ہوگی، نہ کسی غریب کی بیٹی کو جہیز لے کے دیں تو قربانی کا واجب جو ہے وہ سر سے اترے گا، بلکہ یہ قربانی کا عمل جو ہے یہ صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ اگر وہ نقدی غریبوں میں تقسیم کرتا ہے تو اس کا واجب جو ہے وہ سر پر برقرار رہے گا، وہ واجب تو نہیں اترے گا، اس کا تو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیات مقدسہ ہیں، مگر چونکہ موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے 3 آیات کا قرآن مجید سے میں حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ پہلا تو سورہ الکوثر 30ویں پارے میں جو قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ ہے، سورہ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اور حضور کے ذریعے سے آپ کی ساری امت کو قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جو کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور نہ خریدو، یہ پیسے غریبوں میں بانٹو، اس آیت مقدسہ پر ذرا غور کیجئے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور نحر کیجئے، قربانی کیجئے۔ نحر کہتے ہیں قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ اس آیت مقدسہ میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، اور کل کا دن جو عید الاضحیٰ کا دن ہے اسے یوم النحر کہتے ہیں، یہ عید قربان کا دن ہے۔ یہ حدیث شریف غور سے سن لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو یوم النحر کو انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ سب سے محبوب عمل ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو قربانی کے جانور ذبح کرنا ہے۔ اور سورہ حج کے اندر اگر آپ غور کریں، قرآن مجید میں سورہ الحج کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ مَنْسِكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے۔ ہر امت میں قربانی کا ایک طریقہ ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 34 کے اندر، اور پھر اسی سورہ الحج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر یہ اشارہ ارشاد فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ قربانی کے جانور نہ خریدو، ذبح نہ کرو، ان کے پیسے بانٹو غریبوں میں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ تمہاری قربانیوں کے جانوروں کا خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ تمہاری قربانیوں کے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ وہ تقوی جس کی بنا پر تم نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے جانوروں کا خون بہایا ہے، یہ تقوی اللہ تبارک و تعالی میں پہنچتا ہے۔ گوشت اور خون کی رسائی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، بلکہ رسائی ہے اللہ کی بارگاہ میں تو تقوی کی رسائی، یعنی جس نیت اور بنیاد پر رضائی الہی کے لیے اور تقرب الی اللہ حاصل کرنے کے لیے
تم نے جو جانور ذبح کیے ہیں یہ تمہاری نیت، یہ تمہارا عمل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اس میں گوشت اور خون کا بھی ذکر آ گیا۔ اب اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے تیسری آیت کریمہ قرآن مجید میں سے جو سورہ الانعام کے اندر آیت مقدسہ ہے، قل ان صلاتی و نسکی، یہ بار بار قربانی کا ذکر آ رہا ہے نا ان آیات کے اندر۔ پیسوں کا ذکر تو نہیں آ رہا کہ قربانی کے جانور نہ کرو، یہ پیسے غریبوں میں بانٹو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سورہ الانعام میں آئے تھے، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے، ان صلاتی، بلا شبہ میری نماز، وہ نسکی اور میری قربانیاں، وہ محیایا اور میرا زندہ رہنا، وہ مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، وہ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان تین آیات مقدسہ میں قربانی کا ذکر آ گیا۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورہ الحج کے چوتھے اور پانچویں رکوع کے اندر مناسک حج کا ذکر ہے۔ مناسک حج کا ذکر سورہ الحج کی چوتھے اور پانچویں رکوع کے اندر تفصیلی طور پر حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ان تمام مناسک حج کا یہاں ذکر ہے، عرفات کا بھی ذکر ہے، دوسرے مناسک کا بھی ذکر ہے، لیکن پورے مناسک حج میں سے سورہ الحج میں حج کے دو ارکان پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ دو ارکان پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ احکام تو سارے مناسک کے موجود ہیں، مگر زیادہ زور جو دیا گیا ہے چوتھے اور پانچویں رکوع سورہ الحج کے اندر وہ دو ارکان پر ہے، ایک قربانی اور ایک بیت اللہ شریف کا طواف۔ ایک قربانی ایک قربانی اور دوسرا طواف بیت اللہ شریف کا طواف، ان دو ارکان پر زیادہ اور اس کے بعد پھر حدیث شریف میں عرض کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال ہجرت مدینہ منورہ کے بعد حضور قیام پذیر رہے، اور ان 10 سالوں میں نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا۔ تو حضور سے زیادہ کون غمخوار ہے غریبوں کا؟ حضور سے زیادہ کون غمخوار ہے؟ اور اب ایک ایسی دلیل سن لیجئے، یہ مرتا مر جائے گا، اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے پوری ظاہری حیات مقدسہ میں ایک ہی حج فرمایا تھا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے، اور 9 ہجری میں حضور نے ایک قافلہ حج پہ بھیجا تھا، کارواں بھیجا تھا، جس کا امیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بنا کر بھیجا تھا۔ سن 9 ہجری میں حج ہوا ہے، اور کاروان حج کا امیر اور سالار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ حج ہوا ہے، لیکن حضور اس میں تشریف نہیں لے گئے۔ حضور نے حج فرمایا ہے اپنی حیات مقدسہ کے آخری سال میں، 10ویں سال حضور نے حج فرمایا، 10 ہجری میں۔ یہ ایک ہی حج حضور نے ساری زندگی میں فرمایا، جسے تاریخ میں حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب صرف پیسے غریبوں میں بانٹو، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے آخری حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی؟ اور اگر اس زمانے میں عرب کے اندر اونٹوں میں سے ایک قسم ہے سرخ اونٹ،
عرب میں اگر کسی کے پاس سرخ اونٹ ہوتا تھا تو آج کے دور سے اگر موازنہ کرنا چاہیں تو ایسے جیسے اس کے پاس لینڈ کروزر تھی، یعنی بہت قیمت تھی سرخ اونٹ کی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا ایسا کیا کہ چلو ایک اونٹ قربانی کر لیتے ہیں، 99 غریبوں میں بیچ کے پیسے بانٹ دو۔ اور ہمارے نوجوانوں کا خدا بھلا کرے، یہ فیس بک پہ آیا ہے، یہ انٹرنیٹ پہ ہے، یہ واٹس ایپ پہ ہے، 95% فیک اطلاعات جو ہیں وہ فیس بک پہ ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اور یہ ایک لابی کام کر رہی ہے، اسلام کے وہ عقائد اور معمولات جن میں 1400 سال سے امت میں کبھی اختلاف نہیں رہا، ان مسائل میں آج شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ خیال رکھنا کہ ہمارے نظریات، ہمارے عقائد، ہمارا نظام عبادت، اس کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور آخری حج کے موقع پر حضور نے تو 99 اونٹ نہیں 100 اونٹ پورا اس کی قربانی حجۃ الوداع کے موقع پر ہے۔ اور یہ اونٹ کون لے کے آیا تھا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی۔ 100 اونٹ لانے والے کون ہیں؟ حضرت، کیا کسی صحابی نے کہا کہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ، اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں آپ، یہ پیسے غریبوں میں بانٹ دو؟ 100 اونٹ، اور وہ بھی یمن سے منگائے تھے، یمن سے 100 اونٹ اعلیٰ نسل کا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم لے کر تشریف لائے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے 63 اونٹ خود اپنے دست اقدس سے حضور نے نہر فرمایا تھا۔ کل 100 اونٹوں کی قربانی اور 63 اونٹ حضور نے اپنے دست اقدس سے ذبح فرمایا، اور باقی 37 اونٹ جو ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور کی نیابت میں، حضور کی طرف سے 37 اونٹ پھر حضرت علی نے ذبح فرمائے۔ کیا کسی صحابی نے کہا کہ اتنے قیمتی اونٹ لانے کی کیا ضرورت ہے، 6 مہینے کا چھترا ہی لے آتے؟ بولو، کہا کسی نے؟ آج یہ کہہ رہے کہ جناب یہ اتنے مہنگے بکرے کیا لیتے ہیں، سستا سا لے آؤ، کو 14,000 کا چھترا دمبا لے آؤ، باقی پیسے غریبوں میں بانٹ دو۔ کیا کسی نے حضرت علی سے کہا کہ 37 اونٹ جو ذبح کر رہے ہیں ایک ذبح کر لیں اور 36 کے پیسے لے کر بیچ کر کے غریبوں میں بانٹ دو اور قربان جائیں؟ یہ ہے قربانی کی اہمیت۔ 10 سال آقا قربانی کا ناغہ نہیں فرماتے، اور ہر سال حضور ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے فرماتے۔ اور پھر یاد رکھیے حضور کی حدیث شریف ہے ابن ماجہ شریف میں کہ قربانی کے جانور کا خون بہانا یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، اور قربانی کا جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول ہو جاتی ہے، قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اور قربان جائیں، اونٹ کو لٹا کر ذبح نہیں کیا جاتا، بکرے چھترے دمبے کو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو کھڑا کیا جاتا ہے، کھڑے کھڑے اس کی گردن پر برچھا مارا جاتا ہے، اسے نہر کہتے ہیں۔ اونٹ کو ذبح کرنے کو عربی میں نہر کہتے ہیں، اور اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور قرآن شریف میں سورہ حج میں ہے جب وہ ٹھنڈا ہو کر زمین پر گرتا ہے اونٹ تو ایک پہلو پہ گرتا ہے، پھر قرآن مجید میں فرمایا کہ اب اونٹ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب اس کی کھال اتارو، گوشت بناؤ، خود بھی کھاؤ، غربا مساکین کو بھی کھلاؤ۔ اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جاتا ہے۔ 63 اونٹ میرے آقا نے ذبح فرمائے، اور جس اونٹ کو حضور ذبح فرمانے کا ارادہ فرماتے تھے وہ اونٹ اپنی گردن خود بخود حضور کے سامنے پیش کرتا
وہ اونٹ خود اپنی گردن پیش کرتا تھا۔ اور یہ حضور ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ کی ساری مخلوق کے رسول ہے نا، یہ تو جانور ہے، حیوان اپنی گردن پیش کر رہا ہے۔ اور وہ ستون مسجد نبوی شریف کا، جس ستون کا نام حنانہ ہے، یہ ستون اس جگہ پہ آج قائم ہے، یہ نشاندہی کرتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں کھجور کا ایک تنا تھا جس کے ساتھ میرے آقا ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ صحابہ نے غور و فکر کیا کہ حضور اونٹ یہ ستون کھجور کا تنا جو ہے اس پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور کے لیے ممبر بنوایا کہ حضور ممبر پہ تشریف رہ کر خطبہ ارشاد فرمائے۔ تو جب پہلے دن ممبر بن کے آیا نا تو سرکار اس ستون سے تو ٹیک لگاتے تھے، آج ٹیک نہیں لگائی بلکہ اس کے قریب سے جب گزرے ممبر کی طرف بڑھے تو وہ ستون ایسے بلک بلک کے رونے لگا جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے، ستون کو اپنی آغوش میں لیا، اس کو کھجور کے تنے کو، تو اس کو سکون مل گیا۔ وہ حضور کے فراق میں تنا رویا تھا۔ آج اسی جگہ ستون حنانہ ہے جہاں نفل پڑے جاتے ہیں، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ستون نصب تھا اور وہ بھی کھجور کے تنے کی صورت میں حضور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور حج پہ کتنے اخراجات آ رہے ہیں، اس سال کتنا خرچہ آیا، جو درخواستیں جمع ہوئی تھی کتنے پیسے جمع کرائے تھے؟ ہے جی 8 لاکھ تقریباً، یہ بتا رہے ہیں کہ کم و بیش 8 لاکھ روپیہ۔ تو کیا کہیں یہ بات موجود ہے کہ 8 لاکھ اتنی خطیر رقم ہے تو حج کرنے کا کیا فائدہ؟ وہاں تو میل کچیل جسم پہ جم جائے گی، انسلے کپڑے پہنے ہوں گے، گرمی سے برا حال ہو جائے گا۔ تو ایسا کرو وہ 8 لاکھ روپیہ غریبوں میں بانٹ دو، بتائیے حج ہو جائے گا؟ چلو اور ایک آسان مثال، پھر آگے بھی بڑھنا ہے نا۔ ایک اور عام فہم بات شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کھری بات۔ جنہوں نے حج کیا ہے ان سے پوچھئے، ذی الحج کی 8 تاریخ کو منی کے اندر پہنچنا ہے، وہاں ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اسے یوم الترویہ کہتے ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب اور کتنی نمازیں ہوگی؟ ایک نماز اور پڑھنی ہے یہاں، فجر 9 ذی الحج کو فجر کی نماز، 5 نمازیں منی میں پڑھ کے اس کے بعد پھر روانہ ہونا ہے عرفات میں حج کے رکن اعظم کے لیے۔ اور ذی الحج کی 8 تاریخ کو جانا ہے۔ کتنی نمازیں پوری کرنی ہیں؟ 5۔ اور حرم شریف میں نماز پڑھیں مسجد حرام میں تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ ایک نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ 1 لاکھ۔ کوئی اسی نسل کا کوئی خبیث الفطرت بندہ یہ کہے کہ جی میں تے منا نہیں جاندا، میں تے ایتھے رہاں گا، ایک نماز پڑھاں گا تے لکھ نمازوں دا ثواب لواں گا، اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ اس نے اپنے رب کو، کیوں؟ رب کا حکم یہی ہے، حضور حج کا حکم رب نے دیا نا، تو حضور نے فرمایا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، جو موجود نہیں ان کو بھی سکھا دو۔ لہذا اب اگر حج کے مناسک ارکان ادا کرنے ہیں تو پھر 1 لاکھ نماز کا ثواب یہاں چھوڑ کر منی میں جانا پڑے گا۔ وہ بے نیاز رب ہے، پتہ نہیں وہاں جانے سے تمہیں کتنی لاکھ ثواب ملے گا، وہ تو بے نیاز ہے۔ نہیں جی چلو زور تے میں مکے پڑھنا، باقی جا کے منابج پڑھ لوں گا، اس نے اپنے حق کا نقص پیدا کر لیا۔ یہاں 5 نمازیں، پھر عرفات کے اندر دن مقرر ہے میرے بھائی، 8 ذی الحج کو حج شروع ہوتا ہے، 13 تک مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ جگہ بھی مقرر ہے، قربانی کرنی ہے تو منی میں، مزدلفے میں قربانی نہیں، عرفات میں قربانی نہیں،
منع کے اندر ہے، وقوف عرفات کے میدان میں ہے، مزدلفے میں نہیں، اور جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے، طریقہ بھی مقرر ہے۔ لہذا یہ قربانی یہ اہم ترین عبادت ہے اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا جب قربانیاں کرو تو خوش دلی سے کیا کرو۔ یہ ان غلط فہمیوں کے ازالے کے بعد روح قربانی کے حوالے سے دو باتیں میں عرض کروں گا۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں ان کی رسائی نہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں رسائی ہے تو تقوی کی رسائی ہے۔ تقوی وہ ایک کیفیت کا نام ہے، وہ ایک سوچ کا نام ہے، وہ ایک فکر کا نام ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے سورہ الصافات میں قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تفصیلاً ذکر آیا، اور میں پچھلے کئی جمعات میں بیان کر چکا ہوں۔ آج صرف اپنے موضوع سے متعلق بات کو تقویت دینے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ روح قربانی یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، بات عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، جب اللہ کا حکم آ جائے بس پھر اس پہ عمل کرنا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے، یہ مقام بندگی ہے، حکم ہے اللہ کا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس کا حکم آ گیا۔ اب بات سمجھ میں آئے نہ آئے، ماننے میں آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے، بس اس پر عمل کرنا ہے۔ قربانی کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس نے دیا؟ سارے بولے، اللہ نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ بیٹے کو ذبح کر۔ کوئی مجھے دکھا دے، کہیں سے بتا دے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہو یا اللہ اس کا قصور بتا کیوں ذبح کروں؟ حکم آ گیا، یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ کیوں ذبح کروں۔ اور جب خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت ذبیح اللہ سے فرمایا انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ ذبیح اللہ نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ میری جان کیوں تلف کی جا رہی ہے؟ نہ انہوں نے پوچھا، نہ انہوں نے پوچھا، نہ چوں کی نہ چوراں کیا، نہ حکمت پوچھی، بس حکم آیا بیٹے کو ذبح کرو۔ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، وجہ نہیں پوچھی، سبب نہیں پوچھا، بس حکم آ گیا، بیٹے کو لے کے جا کے منع میں بٹھا دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاہِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے میرے خلیل تو نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی نہیں پوچھا کہ آخر میرے گلے پہ چھری چلا دی ہے، قصور بھی تو بتاؤ نا، میرا کوئی گناہ بھی بتاؤ کہ ذبح کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ بھی جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ پوچھا اس لیے نہیں، پوچھا اس لیے نہیں کہ ہمارا خالق بھی وہی ہے، ہمارا مالک بھی وہ ہے، جان دینے والا بھی ہے، لینے والا بھی وہ ہے۔ اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، تب نہیں پوچھا۔ مالک بھی وہ، خالق بھی وہ، اس کا حکم آ گیا۔ اور کیا حکم تھا ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ فرمایا یہ جو ہم نے دیا ہے نا اسماعیل، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم،
جب قربانی کرنے کا حکم آیا تو فرمایا خلیل اللہ میرا دیا ہوا اسماعیل، میرا دیا ہوا اسماعیل میرے راستے میں ذبح کرو، یہ میرا دیا ہوا ہے، میرا ہی حکم ہے، ذبح کر دیا۔ قربانی کی روح یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، بات سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے، بس حکم ہے ادا کرو۔ شیطان کو کنکر مارنے ہیں، مار رہے ہیں کیا؟ شیطان نظر آتا ہے آپ کو کنکر مار رہے ہیں؟ دوڑ رہے ہیں صفا مروہ پہ دوڑ رہے ہیں، کسی کو کوئی اس پہ اختلاف نہیں، یہ سب ادائیں ہیں حضرت ابراہیم۔ حج ہو یا قربانی، عید الاضحیٰ حج اور قربانی، اس کا فلسفہ، اس کی روح، اس کی حکمت یہ ہے کہ رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے اس کے ہر حکم پر عمل پیرا ہونا ہے۔ بظاہر قربانی کے جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، در حقیقت اللہ سے عہد کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ یہ تو سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہیں، اگر جان دینے کا وقت آیا تو جان بھی دیں گے، مال بھی قربان کریں گے۔ وہ مال بھی تیرا دیا ہوا ہے، مال بھی تیرا دیا ہوا ہے، جان بھی تیری دی ہوئی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار۔ اور پھر یاد رکھیے یہ جو پیسے کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے پیسے غریبوں میں بانٹو، گوشت بھی ضائع ہو رہا ہے، تعفن پھیلتا ہے، خون ندیوں میں بہتا ہے، جناب یہ ہوتا ہے، جناب وہ ہوتا ہے، اور رب کو منظور ہی یہ ہے۔ سیلیبریٹ کرو، دن مناؤ میرے خلیل کا، اس نے میری رضا کے لیے اسماعیل کو لٹایا تھا۔ چشم فلک ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو دیکھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر جگہ جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، خون بہایا جا رہا ہے۔ ہاں قرآن کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ جتنے مرضی یہ پروپیگنڈے کریں اور جتنے مرضی یہ کلپس اپلوڈ کریں، رب کو یہ منظور ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي، فرمایا خلیل میرا تم سے وعدہ ہے قیامت تک آنے والی نسلوں میں تیری یاد زندہ رہے گی، تیری یاد۔ اور حج کے تمام مناسک یاد ہیں، یادگار ہیں، یادیں ہیں حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی اور حضرت ہاجرہ کی۔ فرمایا تمہاری یادیں قیامت تک قائم رہے گی۔ کوئی صفا مروہ پہ دوڑے گا، کوئی شیطان کو کنکر مارے گا، کوئی قربانی کرے گا، یہ ساری ادائیں ہیں، تمہاری ادائیں قیامت تک زندہ و جاوید رہے گی، قربانیاں ہوتی رہیں گی، اور تمہاری ابراہیم، تمہاری سنت پر قیامت تک عمل ہوتا رہے گا۔ سنت ابیکم ابراہیم۔ حضور قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی میں یہ حکمت، یہ روح، یہ فلسفہ، اس کا مختصر آج تذکرہ کیا گیا۔ انشاءاللہ العزیز کل اس جامع مسجد میں 6:15 پر انشاءاللہ عید کی نماز باجماعت 6:15 پہ کھڑی ہو جائے گی۔ تمام حضرات کوشش کریں کہ 5:30 بجے تک مسجد میں پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ کوشش ہوگی 5:40 پر بیان شروع ہو جائے اور ٹھیک 6:15 پہ نماز عید الاضحیٰ باجماعت ادا کی جائے گی۔ وقت سے پہنچنے کی کوشش کریں، اور عید کی نماز کے بعد خطبہ سننا واجب ہے، دعا میں شریک ہو کر کے جائیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ایک بہت بڑا اہل سنت و جماعت مسلک کے لیے ایک عظیم سانے کی خبر ہے کہ درگاہ مقدسہ گولڑا شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ عالم پیر سید عبدالحق شاہ صاحب 94 سال کی عمر مبارک میں آپ کا گل گولڑا شریف میں وصال ہو گیا، اور کل ہی آپ کی نماز جنازہ لاکھوں افراد نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔
وہ عظیم درگاہ کے عظیم وہ سپوت تھے، بڑی ہی انہوں نے لائق تقلید زندگی گزاری ہے، بڑے ہی درویش منش انسان تھے، 94 برس کی عمر فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ایسے بزرگوں کے اٹھنے سے جو کمی ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا